قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ایک شخص کو بڑا شوق تھا کہ وہ سمندری جہاز کا سفر کرے، اور ٹکٹ بہت مہنگا تھا، لیکن اس نے بڑی محنت کی، بہت کوشش کی، بڑا وقت لگایا، پیٹ کاٹا، اپنی خوشیوں اور ضرورتوں کو پیچھے رکھا اور پیسے اکٹھے کیے اور جہاز کا ٹکٹ خرید لیا۔ مقررہ وقت پر وہ پہنچ گیا، جہاز میں بیٹھ گیا اور جہاز نے سمندر میں سفر کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایک کونے میں جا بیٹھا اور سمندر کو دیکھتا رہا۔ کچھ وقت کے بعد کھانے کا اعلان ہوا کہ سب لوگ ڈائننگ ہال میں آ جائیں کھانے کے لیے، لیکن وہ شخص نہیں اٹھا۔ چائے کافی کا اعلان ہوا، وہ نہیں گیا۔ پھر رات کے کھانے کا اعلان ہوا، وہ نہیں گیا، وہ وہیں بیٹھا رہا۔ اگلے دن کچھ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ شخص کچھ کھاتا نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ کھانے کے لیے جاتا نہیں، صرف یہیں بیٹھا رہتا ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی کیوں آپ کھانے کے لیے نہیں جاتے؟ کوئی چائے کافی، کوئی جوس، آپ کیوں لوگوں کے ساتھ شریک نہیں ہوتے، یہیں بیٹھے رہتے ہو؟ اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنی ساری جمع پونجی اکٹھی کر کے اس جہاز کا ٹکٹ خریدا ہے، لیکن اب میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں وہ دے کر کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے سکوں۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ بھائی تجھے پتہ ہی نہیں کہ اس جہاز کی ٹکٹ خریدنے کے ساتھ اس جہاز کے اندر موجود کھانے پینے کی ہر چیز تیرے لیے مفت ہے۔ تجھے مکمل اختیار حاصل ہے کہ اس جہاز میں موجود استعمال کی چیزیں، بنیادی ضرورت کی چیزیں تیرے لیے مفت ہیں اور تو ان سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ ہم مسیحی لوگ زندگی میں بیشتر ایسا ہی کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ جب ہم نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، ہم نے مسیح خداوند کو اپنا نجات دہندہ خداوند اور بادشاہ مان لیا ہے، ہم نے مسیحی ایمان اپنا لیا ہے، تو اس کے ساتھ ہمیں کیا کیا حقوق مل گئے ہیں، کیا کیا اختیارات یا اتھارٹیز مل گئی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو شاید کمزور سمجھنے لگتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یسوع کو اپنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی ساری وراثت میں، اس کی ساری بادشاہت میں، اس کی ساری کائنات میں، نہ صرف جسمانی دنیا میں بلکہ روحانی دنیا میں بھی بے شمار اختیارات مل جاتے ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، خود کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یسوع کو قبول کرنے کے ساتھ ہمیں کیا کیا اختیارات مل جاتے ہیں، ہماری کیا اتھارٹیز ہو جاتی ہیں۔ آج ہم کتاب مقدس میں سے یہ سیکھیں گے، مسیح میں ایمانداروں کا اختیار، یہ اختیارات، یہ اتھارٹیز، یہ رائٹس، یہ پریولیجز، یہ حقوق، یہ صرف انہیں ملتے ہیں جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ ہمارا نجات دہندہ خداوند اور بادشاہ ہے۔ سب سے پہلا اختیار جو مسیحیوں کو مل جاتا ہے یسوع مسیح کو قبول کرنے کے سبب، وہ یہ ہے کہ انہیں خدا کو باپ کہنے کا حق یا اختیار مل جاتا ہے۔ زمین پر میرے 2 بچے، انہیں حق ہے کہ وہ مجھے پاپا یا ڈیڈی یا ابا یا باپ کہہ کے پکارتے ہیں، یا ان بچوں کو یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ جنہیں ملک یا دنیا کے قانون کے مطابق میں اپنی کفالت میں لے لوں، یا انہیں ایڈاپٹ کر لوں، یا انہیں لے پالک بنا لوں۔ میں قانونی طور پر یہ اعلان کر دوں کہ آج سے یہ لوگ میرے بچوں میں جین اور جوناتھن کی طرح شامل ہیں، انہیں یہ حق مل جائے گا کہ وہ بھی مجھے جین اور جوناتھن کی طرح باپ، پاپا یا ڈیڈی کہہ کے پکار سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اگر جین اور جوناتھن یعنی میرے دونوں بچے
बहुत बड़े हजूम में खड़े हों और वो आवाज दें पापा, तो उस पूरे हजूम में से सिर्फ मैं हूं जो उनको जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये मेरी औलाद हैं, ये मेरा बेटा और मेरी बेटी हैं, और मैंने इनके पुकारने पर जवाब देना है। किसी और बच्चे की आवाज सुनकर भी मैं कोई रद्द अमल नहीं दूंगा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरे कबूल किए हुए बच्चे नहीं हैं। इसी तरह खुदा जिसने आसमान और जमीन को बनाया, कायनात का मालिक है, वो ला तब्दील, हमेशा कायम रहने वाला, कादर मुतलक, पाक यहोवा कुद्दूस खुदा, उसने खुदावंद यस्सु मसीह के वसीले, उसके खून के सबब से, उसके जान देने के सबब से, उसके कुर्बान होने के सबब से मसीहियों को, जो यस्सु को अपना नजात दहिंदा, खुदावंद और बादशाह मान लेते हैं, खुदा ने, यहोवा खुदा ने उन्हें अपना लिया है, अपने बेटे और बेटियां बना लिया है, ले पालिक बना लिया है। हमें खुदा के बेटे और बेटियां होने का हक बख्श दिया गया है। इसलिए हमें यह हक मिल जाता है कि हम खुदा को अब्बा यानी ए बाप कह के पुकार सकते हैं। मसीही ईमान में और दूसरे मज़ाहब में यह एक बहुत बड़ा फर्क है कि हम लोग खुदा के साथ एक ताल्लुक और रिश्ता जोड़ते हैं, बल्कि यूं कहा जाए कि हम नहीं, बल्कि खुदा हमारे साथ एक रिश्ता और ताल्लुक जोड़ता है। वो पहल करता है, हमें खरीदता है, हमें अपनाता है, हमें अपना बना लेता है, क्योंकि लिखा है जितनों ने उससे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद, बेटे और बेटियां बनने का हक बख्शा। और रोमियो के खात में 8वें बाब में लिखा है कि हमें उसने बेटे का रूह दिया है कि जिससे हम उसे अब्बा यानी ए बाप कह के पुकारते हैं। दुनिया में और किसी कौम को, किसी और मजहब के पैरोकारों को यह नहीं सिखाया जाता कि हम खुदा को बाप कहें, तौहीन समझी जाती है ये कि यह गुस्ताखी है खुदा के साथ ऐसा ताल्लुक और रिश्ता जोड़ना। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये सिखाती है कि खुदा ने हमें यह हक दिया है कि हम उससे अब्बा यानी बाप कह के पुकारें। हमें यह इख्तियार दिया गया है। वो हमें दुश्मन नहीं कहता, वो हमें खाली दोस्त भी नहीं कहता, वो हमें गुलाम या नौकर भी नहीं कहता, बल्कि वो हमें बेटे और बेटियां बनाता है और मसीह के साथ हम मिरास कर देता है। जब वो हमें बेटे और बेटियां बना लेता है तो उसकी सारी बादशाहत पर, उसके सारे इंतजाम पर हमें इख्तियार मिल जाता है कि हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं, कि जैसे अपने बाप की विरासत में हम हिस्सेदार होते हैं, वैसे ही आसमानी बाप की सारी मिरास में हम शरीक हो जाते हैं। और यीशु ने कहा कि हम जमीन पर रहने वाले लोग फितरी तौर पर अपनी आदतों की वजह से, अपनी नेचर के लिहाज से बुरे हैं। बुरे होकर भी हम अपनी औलाद का अच्छा सोचते हैं, तो आसमानी बाप हमारे लिए क्यों कर अच्छा ना सोचेगा? वो अच्छी चीजें हमसे कैसे बाज रख सकता है? खुदा पर भरोसा रखें। हम मसीहियों के लिए लाजम है कि हम खुदा पर यह जानकर भरोसा रखें कि वो हमारा बाप है जो हमारा बुरा नहीं चाहता। उसने तो हमें अपना बनाया, अपनी मिरास में शरीक किया। वो अपनी हर नेमत, वो अपने हर खुशी में हमें शरीक करता है। हर एक अच्छी नेमत जो खुदा की तरफ से है वो उसके बेटों और बेटियों के लिए है। बहुत साल हो गए मैं अपने एक अजीजों के यहाँ शादी में शरीक हुआ, और मैं उस शहर में तकरीबन को 10-11 साल के बाद गया उन रिश्तेदारों के यहाँ, और अपने ख़ानदान में से अकेला गया वहाँ शादी अटेंड करने। और वहाँ उस शहर के जो उनके बिरादरी के लोग थे वो शादी में शरीक थे। मुझे एक बुजुर्ग ने देख के तो अपने पास बुलाया और मुझसे पूछा
کہ تم ایلڈر عنایت مسیح کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتا میں نے تیرے چہرے سے تجھے پہچانا کہ تو اس کا بیٹا ہے، تجھے دیکھ کر ہی مجھے محسوس ہوا کہ تیری شکل اس کے جیسی ہے، اس لیے میں نے تجھ سے پوچھا اور کنفرم کیا کہ کہیں میں غلط تو نہیں سمجھ رہا۔ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنائے گئے ہیں، ہمیں اختیار ملا ہے اسے باپ کہنے کا، تو ہمیں یہ اختیار ملا ہے کہ ہم اس کی خوبیاں ظاہر کریں، ہم اسے ریپریزنٹ کریں، ہم اسے ڈیمونسٹریٹ کریں، ہم اسے ڈکلیئر کریں، ہم اس کی نمائندگی کریں۔ ہمارے ماں باپ ہمیں بھیج دیتے ہیں اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے ہاں کہ جاؤ، ہمارا وقت نہیں وہاں جانے کا، اس شادی میں یا خوشی میں شرکت کرنے کے لیے وقت نہیں، آپ چلے جاؤ۔ جب آپ پہنچو گے وہاں ان کو پتا ہوگا کہ ان کی طرف سے گھر سے کوئی آیا ہوا ہے۔ ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں، ہم نمائندگی کرتے ہیں، ہم اپنے خاندان کی طرف سے محبت اور وہ تحائف ان کو جا کے سونپتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، تو اس خاندان کو لگتا ہے کہ وہ ہمارے بیچ موجود ہیں۔ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں جب ہم بن جاتے ہیں، ہمیں اسے باپ کہنے کا اختیار ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی اختیار ملتا ہے کہ ہم خدا کی خوبیاں ظاہر کریں، ہم دنیا کو بتائیں کہ خدا کیسا ہے۔ ہر کسی کو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ آپ ہماری طرف سے وہاں جا کے کوئی کام کرو، ہر کسی کو حق نہیں دیا جاتا۔ ہم سفیر بنتے ہیں، ایمبیسڈر بنتے ہیں، ہم مسیح کے ایلچی بن جاتے ہیں۔ ہمیں یہ اختیار ملتا ہے کہ ہم اس کی خوبیاں استعمال کریں، ہم اس کی قدرت استعمال کریں، ہم اس کے اختیارات کو استعمال کریں۔ جیسے کسی دوسرے ملک میں ایمبیسڈر یا سفیر، ایلچی اپنے ملک کے صدر کے یا بادشاہ کے سونپے ہوئے اختیارات استعمال کرتا ہے، اسی طرح ہمیں یہ حق ملتا ہے، یہ اختیار ملتا ہے کہ ہم اپنے خدا کی نمائندگی کریں، اس کی خوبیاں ہم لوگوں پر ظاہر کریں۔ کتنا بڑا اختیار ہے اس کا ایلچی ہونا، اس کا سفیر ہونا، اس کا نمائندہ ہونا، اور اس کی خوبیاں، اس کی صفتیں ظاہر کرنا۔ ہم مسیحیوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ ہم خدا کے تخت کے پاس دلیری سے آ سکتے ہیں۔ ساری دنیا کوشش کرتی ہے کہ ہم خدا کو ڈھونڈ لیں۔ مسیحی ایمان میں یہ خوبی ہے کہ خدا بھٹکے اور کھوئے ہوئے انسانوں کو ڈھونڈنے کے لیے انسان بن کر زمین پر آیا۔ ہمیں نہیں جانا پڑا اس کی تلاش میں، وہ خود تلاش کرتا ہوا اچھے چرواہے کی طرح آ گیا اپنی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو تلاش کرنے اور انہیں ہمیشہ کی زندگی دینے، انہیں نجات دینے۔ یسوع نے کہا میں کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں۔ دنیا اس خدا کے قریب نہیں جا سکتی کیونکہ لوگوں کے نزدیک خدا بہت پاک اور معتبر اور جلال اور حشمت والا ہے۔ اس کے قریب جائیں گے تو ہم مر جائیں گے، ہماری جرت نہیں، ہمیں اجازت نہیں اس کے قریب جانے کی۔ پرانے عہد نامے میں بنی اسرائیل کو یہ بتایا گیا کہ تم خدا کے گھر میں اس کے پاک ترین مقام میں نہیں آنا۔ سال میں ایک بار سردار کاہن آیا کرے۔ خدا جس پہاڑی پہ اترے گا اس کے دامن کو کوئی جانور بھی نہ چھوئے۔ لیکن یسوع مسیح کو قبول کرنے والوں کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ تم خدا کے قریب جا سکتے ہو، تم پاس بلا لیے گئے ہو، تمہیں خدا کے جلال میں داخلہ دیا گیا ہے اور تم دلیری سے اس کے تخت کے پاس آ سکتے ہو، اسے سجدہ کر سکتے ہو۔ خدا کے اور انسانوں کے بیچ میں جو جدائی تھی، جو بہت بڑا فرق تھا، وہ یسوع مسیح نے ختم کر دیا قربان ہو کر، اپنی قربانی پیش کر کے۔ اب مسیحیوں کو، یسوع مسیح پر ایمان لانے والوں کو یہ اختیار ملتا ہے کہ وہ دلیری سے خدا کے تخت کے پاس جا سکتے ہیں۔ آستر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آستر نے جب ارادہ کیا کہ وہ اپنی قوم کے چھٹکارے کے لیے بادشاہ سے بات کرنے کے لیے جائے گی،
3 رات دن روزہ رکھا گیا، پھر وہ گئی، کیونکہ دستور تھا کہ بادشاہ کے بلائے بغیر، اس کی طرف سے دعوت ملے بغیر کوئی شخص اگر دربار میں چلا جائے اور بادشاہ کو غصہ آ جائے تو اس شخص کی سزا موت تھی۔ خدا کے حضور اس کے تخت کے قریب جانا انسانوں کے واسطے اس سے بھی بڑا خطرناک کام سمجھا جاتا تھا، اور یقیناً تھا، کیونکہ خدا بہت پاک اور انسان بہت گناہگار ہے، دونوں کا معیار مختلف ہے۔ خدا پاکیزگی میں بہت بلند ہے اور انسان تو گناہ کی وجہ سے پست ترین، غلیظ اور گندا ہے، لیکن یسوع مسیح نے قربان ہو کر اپنا خون بہا کر یہ بیچ کا فاصلہ ختم کیا۔ اب ہم یسوع پر ایمان لا کر اس کی موت اور اس کے دفن اور اس کے جی اٹھنے پر ایمان لاتے ہوئے، گناہوں کی معافی اس میں پاتے ہوئے، ہم خدا کے تخت کے پاس جا سکتے ہیں۔ ہمیں اختیار ملا ہے کہ ہم اپنے آسمانی خدا باپ کے تخت کے پاس دلیری سے جا سکتے ہیں۔ ہم غلام نہیں ہیں، ہم مہمان بھی نہیں ہیں، ہم پرائے بھی نہیں ہیں کہ لوگوں کی طرح انتظار کریں کب بلاوا آئے گا تو ہم جائیں گے، بلکہ ہمیں اختیار ملا ہے دلیری سے، بغیر جھجکے ہم خدا کے تخت کے پاس جا سکتے ہیں اور وہاں جا کر کسی بھی وقت خدا سے بات کر سکتے ہیں۔ کوئی شک نہیں لگی کہ اتنے بج کے اتنے منٹ ہوں گے تو تم مجھ سے بات کر سکتے ہو، اگر یہ والا وقت ہو گیا تو وہ غلط ہو جائے گا، اور اتنی بار ہی تم مجھ سے بات کر سکتے ہو، تم میرے پاس آ سکتے ہو۔ نہیں، خدا نے ایسی کوئی حد نہیں لگائی۔ یہ بیگانوں کے لیے ہوتا ہے، یہ پرایوں کے لیے ہوتا ہے۔ This is for strangers، اپنوں کے لیے نہیں۔ یہ حدیں، یہ شرطیں، یہ ٹائمنگز، یہ ٹائم ٹیبل، یہ شیڈیول، یہ پرایوں کے لیے ہوتا ہے، بیگانوں کے لیے ہوتا ہے، غلاموں کے لیے ہوتا ہے، نوکروں کے لیے ہوتا ہے۔ بیٹا ہے، بیٹی ہے، وہ اپنے باپ کے پاس کبھی بھی بغیر بلائے بھی جا سکتے ہیں، کسی بھی وقت جا سکتے ہیں، اس سے بات کر سکتے ہیں، اور خدا سے بات کرنے کے عمل کو ہم دعا کہتے ہیں۔ لوگ اسے مانگنا کہتے ہیں، لوگ اسے ریکویسٹ اور پلیڈ کرنا کہتے ہیں۔ مسیحی ایمان کے مطابق دعا نام ہے خدا سے بات چیت کرنے کا، خدا سے گفتگو کرنے کا۔ مانگنا ہی ضروری نہیں، بلکہ اپنے دل کا حال بھی بیان کرنے کو ہم دعا کہتے ہیں۔ شکر گزاری کرنے کے عمل کو بھی ہم دعا کہتے ہیں۔ مسیحی ہوتے ہوئے کمزور کمیونٹیز کے طور پر ایسے ملکوں میں جہاں مسیحی اقلیت میں ہیں، مائنورٹی میں ہیں، وہاں ہم بڑے ڈپریس رہتے ہیں، ہمیں بہت محصور کر کے رکھا جاتا ہے، بڑے دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، ہم پسے ہوئے رہتے ہیں ہم، اور ہمیں بڑے بڑے عہدوں والوں تک اپنی بات پہنچانے کا موقع نہیں ملتا، ہماری آواز بلند ایوانوں تک پہنچتی نہیں، ہائر کورٹس میں ہماری آواز کی سنوائی نہیں ہوتی۔ کوئی بات نہیں، مسیحیوں کو یہ حق ملا ہے کہ وہ بادشاہوں کے بادشاہ، رب الافواج، کائنات کے خالق اور مالک، قادر مطلق، یہوہ، قدوس، پاک خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اسے باپ کہہ کے پکاریں، کبھی بھی کسی بھی وقت پکاریں۔ زمین کے بادشاہ نہیں سنتے، زمین کے منصف نہیں سنتے، زمین کے اختیار والے نہیں سنتے، ارتھلی اتھارٹیز کوئی فکر نہیں کرتی، کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارا آسمانی باپ تو سننے کے لیے ہر وقت اپنی آنکھیں، اپنے کان اور اپنا دل لگائے ہمارے لیے تیار بیٹھا ہے کہ کب میرے بیٹے اور بیٹیاں مجھے پکاریں تو میں ان کی سنوں۔ گھبرائیں نہیں اگر کوئی نہیں سنتا، وہ سننے کے لیے موجود ہے۔ کبھی بھی کسی بھی وقت جاؤ، کوئی وقت نامناسب نہیں، غیر واجب نہیں، سارے وقت مناسب ہیں۔ کبھی بھی ہمیں اس کے پاس جانے کا اختیار حاصل ہے، اور مسیحیوں کو یسوع کے نام سے دعا کرنے کا اختیار ہے۔ کئی لوگ اپنے کام نکلوانے کے لیے بڑے بڑے لوگوں کے
सिफारशी रुके चिट्ठियां या कार्ड्स यूज करते हैं, सिग्नेचर्स यूज करते हैं। लेकिन जमीन पर रहने वाले लोग भी हर किसी को अपना नाम इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देते। खुदावंद यीशु मसीह के मामले में भी ऐसा ही है। उसने हर किसी को यह हक नहीं दिया कि वो उसका नाम इस्तेमाल करे। अमाल की किताब 19वें बाब में एक कहानी है कि एक सरदार काहिन था और उसके बेटों ने, जो बदरूहें निकालने का काम करते थे, झाड़ फूंक करने वाले लोग भी बदरूहें निकाल लेते थे, लोगों को ये तासुर देते थे कि हम इन बदरूहों से आपको आजाद कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि उस यस्सु के नाम से कि जिसकी पैरवी पौलुस करता है, हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि इसमें से निकल जाओ। तो बदरूहों ने पता क्या कहा, यस्सु को भी हम जानती हैं और पौलुस को भी जानती हैं, पर तुम कौन हो, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह का नाम हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। यीशु के नाम में ताकत है, यीशु के नाम में कुदरत है, यीशु के नाम में इख्तियार है, यीशु के नाम में शिफा है, यीशु के नाम में निजात है, यीशु के नाम में मखलसी और छुटकारा है। आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। खुदावंद यस्सु का नाम हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। नाम पुकारते रहो, लेते रहो, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जो यस्सु पर ईमान रखते हैं, जिन्होंने यस्सु को कबूल कर लिया है, जिन्होंने यस्सु को अपना खुदावंद बादशाह और निजात दहिंदा कबूल कर लिया हुआ है और हकीकी मानों में कर लिया है, जब वो यस्सु का नाम लेते हैं तो उनकी दुआएं कबूल हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें यह इख्तियार दिया है यस्सु ने कि तुम मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। हमें यह हक दिया गया, हमें यह इख्तियार दिया गया है कि हम उसका नाम लेके बाप के सामने जाते हैं, तख्त के सामने जाते हैं, आवाज बुलंद करते हैं, आहें और सिसकियां बुलंद करते हैं, शुक्रगुजारियां करते हैं, तो वो कबूल हो जाती हैं। जो कुछ भी हम चाहते हैं यस्सु के नाम से वो हो जाता है। और हमें ये इख्तियार दिया गया है कि दूसरों के गुनाहों की मुआफी के लिए तुम शिफात करो। खुदावंद यीशु मसीह ने, यूहन्ना की इंजील 20वां बाब है और उसमें फरमाया अपने शागिर्दों से, जिसके गुनाह तुम मुआफ करोगे उसके मुआफ कर दिए जाएंगे, और जिसके गुनाह कायम रखोगे उसके कायम रखे जाएंगे। और याकूब के खत में लिखा हुआ है कि जब तुम दूसरों के लिए दुआ करोगे, जो बीमार हैं, जो कमजोर हैं, जो लाचार हैं, जो मुसीबत में हैं, जब उनके लिए दुआ करोगे तो तुम्हारी दुआ के सबब से उनकी परेशानी, बीमारी, दुख, तकलीफ, रोग दूर होगा, और उसने जो गुनाह भी किए हैं वो भी मुआफ कर दिए जाएंगे। जिस तरह हमारे गुनाह मुआफ कर दिए गए यीशु मसीह में, हम भी किसी के गुनाह कायम ना रखें बल्कि सबके गुनाह मुआफ करें। इख्तियार तो है ईमानदारों के पास कि जिसके कायम रखोगे उसके कायम रखे जाएंगे, लेकिन हम ये कोशिश करें कि हम अगर किसी को गुनाह में मुब्तला देखें, उसकी इस्लाह करें, उसे दुरुस्त करें, उसकी मदद करें कि वो इस गुनाह से निकल आए, और उसकी मुआफ़ी के लिए दुआ करें कि ऐ आसमानी खुदा, यीशु मसीह के नाम से तू हमारे इस दोस्त, इस अजीज, इस भाई, इस बहन, इस बुजुर्ग, इस जवान, इस बच्चे और बच्ची के गुनाह मुआफ कर दे। जब हम दूसरों के गुनाह मुआफ करने की बात करते हैं तो खुदावंद यीशु ने कहा कि जो जमीन पर लोगों के गुनाह मुआफ नहीं करेगा, आसमानी बाप भी उसके गुनाह मुआफ नहीं करेगा। मुआफी वो बरकत है जो हमने पाई और हम दूसरों को देते हैं। अगर हम अपने तक ही मुआफी को रखें और दूसरों को ना देना चाहें तो ये हमारी खुद गर्जी है। तो हमारा मुआफ़ करना ये जाहिर करता है कि हमारे गुनाह मुआफ़ हो चुके हैं, हमें मुआफ़ी मिल गई है। हम मसीहियों को इख्तियार हासिल है गुनाह बख्शने का भी, गुनाह कायम रखने का भी, लेकिन हमें दूसरों के गुनाह मुआफ़ करने की ज़रूरत है, दूसरों को मुआफ़ करने की ज़रूरत है। चाहे वो हमें जो मर्ज़ी कहें, चाहे हमारा जो मर्ज़ी नुकसान करें, चाहे हमारे ऊपर कितनी ही तोहमतें क्यों ना लगाएं, हमें कितना ही जलील और रुस्वा क्यों ना करें। यस्सु को भी किया गया, लेकिन यस्सु ने सबके लिए दुआ की, ऐ बाप इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। हम भी यस्सु के पैरोकार हों, उसके ईमानदार लोग बने, खुदा के बेटे और बेटियां बने
اور معاف کرنے میں پہل کریں۔ ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں، اور ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ ہم کوئی بیمار ہے اس کے لیے دعا کریں تو اس کی بیماری دور ہو جائے۔ خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کو اختیار دیا، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تم بیماریوں کو دور کرو، بیماروں کے لیے دعا کرو تو وہ اچھے ہو جائیں گے۔ یسوع کے نام میں جب خدا کے لوگ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ بیماریاں چلی جاتی ہیں، بیمار شفا پا جاتے ہیں، روگوں سے چھوٹ جاتے ہیں، کمزوریوں اور معذوریوں سے چھوٹ جاتے ہیں، کیونکہ یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، اس کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ وہ اندھی آنکھیں کھولتا ہے اور لنگڑوں کو چلاتا ہے، وہ کوڑیوں کو پاک کرتا ہے اور مردے زندہ کرتا ہے، وہ گناہگاروں کو بلاتا اور ان کے دلوں میں شانتی بھر دیتا ہے۔ آؤ ہم سب مسیحی ہوتے ہوئے اس اختیار کو پریکٹس کریں، اس کی مشق کریں، دوسروں کے لیے کسی کو تکلیف دکھ اور بیماری میں دیکھیں تو یسوع کے نام میں اس کے لیے دعا کریں، چاہے وہ ہمارا جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا، وہ اپنی قوم کا ہے یا دوسری قوم کا ہے، چاہے وہ ہمارا دشمن ہے یا ہمارا دوست ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھیں اس کے لیے دعا کریں کہ اے خداوند تو یسوع کے نام میں تو اس شخص پر رحم کر اور اس کی بیماری اور تکلیف اور روگ دور کر دے۔ ہمیں بدروحوں پر اختیار دیا گیا ہے، جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے پیچھے چلتے ہیں، جو یسوع کو حقیقی طور پر قبول کرتے ہیں، ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ سانپ اور بچھوؤں کو کچلو، بدروحوں کو نکالو۔ ہمیں اختیار ہے بدروحوں پر، ہمیں اختیار ہے شیطانی طاقتوں پر، ہمیں اختیار ہے ہر طرح کے جادو تعویذ اور ٹونے دھاگے پر، وہ ہماری زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو، جب تک ہم ابلیس کو فٹ ہولڈ نہیں دیتے، اسے پیر رکھنے کی جگہ نہیں دیتے، وہ ہماری زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی جادو تعویذ ہے، کوئی ٹونا ہے، کوئی بدروح ہے جو ہمارے خلاف کام کر رہی ہے، ہم اسے یسوع کے نام سے جھڑک دیں۔ تمہارا ہماری زندگی پر، ہمارے خاندان پر، ہمارے روزگار پر، ہمارے بدنوں جانوں روحوں پر کوئی اختیار نہیں۔ یقین رکھیے کہ یسوع کے نام کی وجہ سے اور اس کے دیے ہوئے اختیار کی وجہ سے کوئی ناپاک روح اور تاثیر ہمیں اپنا شکار نہیں بنا سکتی۔ اپنی زندگی میں، اپنے خاندان میں، اپنے حالات میں، اپنے کاروبار میں اس اختیار کو استعمال کیجئے اور ہر ناپاک اور گندی اور بری اور تاریکی کی تاثیر کو جھڑک دیجئے، یسوع کے نام میں وہ چلی جائے گی۔ ہمیں یہ اختیار دیا گیا ہے، ہمیں بڑے بڑے کام کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ خداوند یسوع نے کہا یہ جو کام تم دیکھتے ہو میں کرتا ہوں، مجھ پر ایمان لاتے ہو تو اس سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ اور ہوئے، بہت بڑے بڑے کام ہوئے۔ خداوند یسوع مسیح کی دی ہوئی طاقت کے سبب، یسوع کی دی ہوئی قوت کے سبب، خدا پاک روح کی بخشی تاثیر کے سبب، یسوع مسیح کے روح کی دی ہوئی طاقت اور قوت اور زور کے سبب سے اس کے شاگردوں نے بڑے بڑے کام کیے، مردے بھی زندہ کیے، کوڑی بھی پاک کیے، بدروح گرفتہ کو بھی آزاد کیا، بیماروں کو چنگا کیا، یہاں تک کہ ان کا سایہ پڑ جاتا تھا تو لوگ چنگے ہو جاتے تھے، لوگ ان کے بدن سے کپڑا چھوا کر لے جاتے، رومال لے جاتے، اپنے بیماروں اور معذوروں پر ڈالتے، وہ چنگے ہو جاتے تھے۔ اور ایک واز میں 3,000 ہزار لوگ ایمان لے آتے تھے۔ آج بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ یسوع کو قبول کرتے ہیں کسی ایک ہی ایونٹ میں، سینکڑوں اور ہزاروں لوگ شفا پاتے ہیں کسی ایک ہی ایونٹ میں۔ بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ یسوع نے کہا جو کچھ تم زمین پر باندھو گے آسمان پر بندھے گا، جو زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔ بندشیں کھول دیں، کھل جائیں گی۔ کوئی پریشانی اور مسائل ہیں، انہیں بند کر دیں کہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے، وہ ختم ہو جائے گا۔ ابلیس کے زور کو بند کر دیں تو وہ بند ہو جائے گا۔ برکت کے دروازے کھول دیں، وہ کھل جائیں گے۔ ہمیں بڑے بڑے کام کرنے کا اختیار ہے، یسوع نے کہا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ جو اس نے کہہ دیا ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے اور وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ جو کچھ مسیحی لوگ زمین پر باندھتے ہیں وہ آسمان پر بندھ جاتا ہے،
جو زمین پر کھولتے ہیں وہ آسمان پر کھل جاتا ہے. اور زمین پر دو لوگ اگر کسی بات پر اتفاق کر لیں، متفق ہو جائیں، ان ایگریمنٹ آ جائیں، تو وہ ان کے لیے ہو جاتا ہے. مسیحیوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں. الگ الگ رہیں، جھگڑوں میں پڑے رہیں، اختلافات میں پڑے رہیں، تفریقوں میں رہیں، فرقہ واریت کا شکار ہو جائیں، ڈینومینیشنلسٹ ہو جائیں، تو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. ایک رہیں گے، یونائٹڈ رہیں گے، روح میں ایک ہوں گے، یسوع میں ایک ہوں گے، ایمان میں ایک ہوں گے، تو جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا. اور آج بہت بڑے مسائل جو مسیحیوں کو جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم میں اتفاق نہیں، ہم متفق نہیں. ہم تو بڑے بڑے کام کرنے کے لیے اختیار رکھتے ہیں لیکن ہو نہیں پاتے، کیونکہ ہم نے کبھی ایک ہو کر آستر کے وقت کے لوگوں کی طرح، یہودیوں کی طرح اپنے آپ کو حلیم اور عاجز اور فروتن نہیں کیا. ہم نے اتفاق نہیں کیا، ہم متفق نہیں ہوئے. ہم ایک ہو کر، ٹاٹ اوڑھ کر، روزے میں ٹھہر کر خدا کے حضور فریاد نہیں کرتے، اس لیے ہمارے کام نہیں ہوتے. اور ہم حکومت اور اختیاروں والوں سے ہم شکوے کرتے ہیں کہ ہماری کوئی سنتا نہیں. ہم نے متفق ہو کر کچھ نہیں کیا، ہم نے خدا سے فریاد نہیں کی. نہمیہ ہے، وہ ساقی تھا، بادشاہ کے سامنے اس کو پیالہ پیش کر رہا ہے. بادشاہ نے پوچھا تیرا سوال کیا ہے، تیری کیا درخواست ہے، پوری کی جائے گی. نہمیہ نے بادشاہ سے درخواست نہیں کی، لکھا ہے تب میں نے آسمان کے خدا سے دعا کی. آفر بادشاہ کی طرف سے ملی لیکن فریاد خدا سے کی. ہم مسیحی حکمرانوں کی طرف نہ دیکھیں کہ ہمیں کچھ ملے گا، خدا کی طرف دیکھیں. اس نے ہمیں بڑے بڑے کام کرنے کا اختیار دیا ہے. ہم متفق ہو جائیں تو بڑے بڑے کام ہو جائیں گے. قانون بنے ہوئے ٹل جائیں گے، جیسے آستر کے زمانے میں ٹل گیا تھا. آستر بغیر بلائے پہنچی تھی، قانون تھا کہ بادشاہ کو غصہ آ جائے تو اسے موت کا پروانہ جاری کر دے، لیکن خدا نے بادشاہ کا دل تبدیل کر دیا اور پھر قانون بھی تبدیل ہو گیا. خدا اپنے لوگوں کو اختیار دیتا ہے کہ حالات بدل لو، بڑے بڑے کام کر لو. ہمیں بڑے بڑے نہ صرف شفاؤں کے معجزے کرنے کا اختیار ہے، بلکہ ہمیں اختیار ہے کہ ہم بڑے بڑے معاملات کو بھی تبدیل کر دیں، حالات بدل دیں. ہمیں متفق ہو کر خدا سے یسوع کے نام میں مانگنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں دشمن ابلیس پر اختیار ہے. یاد رکھیے کوئی انسان ہمارا دشمن نہیں، ابلیس ہمارا دشمن ہے. وہ انسانوں میں ہو کے کام کرتا ہے، جیسے اس نے آدم اور حوا کو سانپ میں ہو کر برگلایا تھا. انسانوں میں ہو کر ابلیس کام کرتا ہے. خداوند نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ دشمن کی ساری قوت پر غالب آؤ. ابلیس کی طاقت یسوع کی طاقت کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے، محدود ہے، کمتر ہے. یسوع کا نام ابلیس کی ساری طاقت سے زیادہ زوراور ہے. اس کے نام میں ہمیں یہ اختیار ملا ہے کہ ہم دشمن کو کچلیں. رومیو کے خط کے آخر میں لکھا ہے کہ بہت جلد خدا تمہارے پاؤں سے شیطان کو کچلوا دے گا. یسوع نے اپنے پاؤں سے ابلیس کے سر کو کچلا ہے، اس کے زور کو ختم کیا ہے. اور وہ ہمیں بھی اختیار دیتا ہے کہ تم دشمن کی، ابلیس کی ساری قوت پر غالب آؤ، اس کے زور پر غالب آؤ، اس کی بادشاہت پر غالب آؤ، اس کے اختیار، اس کے منصوبوں پر غالب آؤ. اور اس کے لیے ہمیں یسوع کی ضرورت ہے، اس کے ہتھیاروں کی ضرورت ہے، اس کی طاقت اور قوت کی ضرورت ہے، اس کی مدد کی ضرورت ہے. یہ مت سمجھے کہ صرف یسوع کا نام لینے سے کام ہو جائے گا. یسوع میں خود کو چھپا لینے سے ہم اس قابل ہوتے ہیں. یسوع کو پہن لینے سے، یسوع کو اپنے ساتھ جوڑ لینے سے اور خود یسوع کے ساتھ جڑ جانے سے ہمیں یہ اختیار ملتا ہے کہ ہم دشمن ابلیس پر غالب آئیں اور فتح سے بھر کے غلبہ پا سکیں. پھر خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم اس کی بادشاہت میں داخل ہو سکیں. ہر کسی کو یہ اختیار نہیں ہے. جیسے بحرین میں داخلے کے لیے ہر کسی کو اختیار نہیں، صرف ان کو اختیار ہے بحرین میں آنے کا جن کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے جاری کیا ہوا ویزا ہے. خدا کی بادشاہت بھی ایسی ہے، اس کی طرف سے جنہیں اختیار اور حق ملا ہے، سوا ان کے کوئی اس کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور ہم مسیحیوں کو یہ حق دیا گیا ہے، یہ اختیار دیا گیا ہے کہ ہم اس کی بادشاہت میں داخل ہوں گے. جن کے نام برے کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں،
जिन्होंने यस्सु को कबूल कर लिया है उनका नाम बर्रे की किताब में लिख लिया गया है। वो जो चुने हुए बुलाए हुए हैं, जो यस्सु के खून से खरीदे हुए हैं, जिन्होंने यस्सु को अपना खुदावंद और बादशाह और मुनज्जी मान लिया है, उनके नाम किताबे हयात में लिखे हैं, बर्रे की किताब में लिखे हैं। वो सब नए यरूशलेम में, आसमानी शहर में, खुदा की बादशाहत में, आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। उनके अलावा कोई दाखिल ना होगा। और हम मसीहियों को ये इख्तियार दिया गया है कि हम जिंदगी के दरख्त के पास आ सकते हैं, जिसमें से खाने का फिर हक न दिया गया। उसके गिर्द शोला जन तलवार का पहरा लगा दिया गया कि अब इंसान उस हयात के दरख्त, उस ट्री ऑफ लाइफ को, उसका फल लेकर खा ना सकें, उससे इंसान को रोक दिया गया। लेकिन खुदावंद यस्सु ने हमें ये वादा दिया है मुकाशवा में कि जो यस्सु मसीह पर ईमान रखते हैं उन्हें वो ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार देगा। ये अलामती ज़ुबान है कि यस्सु मसीह उन्हें हमेशा की ज़िंदगी देगा, क्योंकि यस्सु ही वो ज़िंदगी का दरख्त है, यस्सु ही वो ज़िंदगी का फल है, यस्सु ही ज़िंदगी है, यस्सु ही अबदी ज़िंदगी है, यस्सु ही हमेशा की ज़िंदगी है। जब यस्सु हमें मिल जाता है तो हमें वो ज़िंदगी मिल जाती है। हम ज़िंदगी के दरख्त यानी यस्सु के पास आ जाते हैं। हमें यह हक मिलता है कि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएं, हम कभी ना मरें। मौत का हम पर इख्तियार नहीं रहता। लोग हमारे बदन को नुकसान दे सकते हैं, हमारी रूहों को नहीं, क्योंकि हमारी रूहें तो खुदा के पास उसके जलाल में हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हैं। और हमें यस्सु मसीह में यह हक दिया गया है कि हम खुदा की बादशाहत में तख्तों पर बैठकर कौमों और कबीलों और उम्मतों का इंसाफ करेंगे। हमारा इंसाफ खुदावंद यस्सु कर चुका। वो जो यस्सु मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। मुबारक हैं वो जिन्होंने अपने जामे बर्रे के खून से धो दिए, जो उसके खून और उसके बदन की कुर्बानी पर ईमान ले आए। उन्हें सजाएं नहीं मिलेंगी, उनका इंसाफ हो चुका। बल्कि जो यस्सु पर ईमान लाए, यस्सु ने खुद कहा तुम जो मेरे पीछे हो लिए हो, तख्तों पर बैठकर कबीलों का इंसाफ करोगे। और कुरिन्थियों के खत में लिखा है कि तुम फरिश्तों का भी इंसाफ करोगे। खुदावंद यस्सु ने कहा कि जिसके गुनाह तुम मुआफ करो उसके मुआफ हो जाएंगे, जिसके कायम रखोगे उसके कायम रखे जाएंगे। सो मसीहियों को इख्तियार है बादशाहत में ना सिर्फ दाखिले का बल्कि तख्तों पर बैठने का, बादशाही करने का इख्तियार है हमें कि हम तख्तों पर बैठकर इंसाफ करेंगे। मसीही बहनों, भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, मसीह यस्सु पर ईमान रखने वालों, अपने आप को छोटा मत समझो, अपने इख्तियार से वाकिफ रहो। आज हमारी जिंदगियां इसलिए ज्यादा मसाइल का शिकार है क्योंकि हमें अपने इख्तियार का पता नहीं है। हमें जिस दिन इख्तियार का पता चल जाए हम जिंदगी तब्दील कर लेंगे, हमारी दुनिया बदल जाएगी और हम अपने आसपास की दुनिया को भी मुतासिर करेंगे। अपने इख्तियार से वाकिफ रहो। खुदावंद यस्सु मसीह ने हमें नीच नहीं बनाया, खुदावंद यस्सु ने हमें कमजोर नहीं बनाया, खुदावंद यस्सु ने हमें बेबस नहीं बनाया, खुदावंद यस्सु ने हमें लाचार नहीं बनाया। उसने हमें वो इख्तियारात दे दिए हैं कि जो लोगों के पास नहीं। आओ अपने इख्तियारात को जानो और उन्हें जानते हुए अमल में लाओ। ये इख्तियारात सिर्फ उनको मिलते हैं जो उससे जुड़े रहते हैं। अगर एक बार कबूल कर लिया और फिर अलग हो गए तो इख्तियार बाकी नहीं रहेगा। इन इख्तियारात को इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि यस्सु मसीह में कायम रहें, उससे जुड़े रहें।